وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور دیگر حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم جو ایمان لاتے ہیں اس کے کل 6 اقسام ہیں، اور جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں بقیہ 5 چیزوں پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے. اگر اس ایمان کے ایک قسم کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے اور دائرہ کفر میں داخل ہو سکتا ہے. حاضرین، جہاں اللہ پر ایمان ہم لوگ رکھتے ہیں وہیں پر رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. حاضرین، یہ اقسام جان لینا یا پھر اس پر ایمان ہم رکھتے ہیں یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. ان چیزوں کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، ان چیزوں کا اثر ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر خوب زیادہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں موت کیا یاد نہیں ہے، ہمیں قبر کا عذاب یاد نہیں ہے، ہمیں جہنم کے ہولناکیاں یاد نہیں ہیں، ہمیں حشر کا میدان یاد نہیں ہے، ہمیں حساب و کتاب یاد نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت بھی دے گا. ہمیں اس کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس پر ایمان رکھنا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس پر ہمارا مکمل یقین ہے، تو وہ ہمارے اعمال میں، ہماری زندگیوں میں اس کا اثر مکمل طور پر نظر آنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کا وقت آ جائے یعنی موت کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارا اعمال کیا ہے. یہاں دونوں کو ساتھ میں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ موت آنے والی ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ لو، تمہارے اعمال کا جائزہ لے لو. تمہیں مرنا ہے، تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس. دوسروں کے اموات پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ، صرف وہ آدمی نہیں، صرف وہ ہمارا رشتہ دار نہیں، صرف وہ ہمارا دوست نہیں، کل ہمیں بھی جو ہے
اس جنازے میں لیٹنا ہے، اور ہمارے لیے بھی لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر یہ کلمات کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اگر اس زندگی میں ہم اتنے مگن ہو جائیں اور اتنا ہماری زندگی میں جو ہے ہم اپنے آپ کو اتنا جو ہے طاقتور مان لیں یا پھر اتنا جو ہے بڑا مان لیں کہ ہم جو ہے موت کو بھول جائیں، یہ جو حقیقت ہے اس کو جو ہے ایک ہماری زندگی کے پچھلے حصے میں ڈال کر ہم بس آگے بڑھتے ہوئے جائیں، تو یاد رکھ لیجئے ہم ہمارے اعمال کو کبھی سدھار نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کے الفاظ دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس کی حقیقت سمجھا رہا ہے اور اس کی دوسری طرف یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو مر کر جو ہے نا ایک دائمی زندگی کی طرف جانا ہے، مر کر تمہیں جو ہے نا ایک ایسی زندگی کی طرف جانا ہے جہاں پر موت نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ اس حقیقی زندگی کے لیے جو ہے یہ دائمی زندگی میں تم تیاری کر لو، تم جو ہے اس کے لیے مکمل طور پر استعداد کر لو، ورنہ وہاں جا کر پچھتانے سے، وہاں جا کر دوبارہ زندگی یا پھر جو ہے دنیا میں آنے کی تمنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی موت کو اپنی زندگی میں بھول جاتا ہے، موت سے اگر کوئی جو ہے غفلت برتتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے جہنم رسید ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا موت سے مکمل غافل ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اگر کوئی موت سے غافل ہو جاتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے۔ دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں نے جہنم کے لیے کئی جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھ ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ان آنکھوں سے، یعنی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں ان تمام باتوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے گھٹیا ہیں وہ لوگ۔ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں حقیقت کو پہچاننے کے لیے، دنیا کتنی معمولی چیز ہے اور جنت کتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز کو اس معمولی چیز کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ تو آپ نے صاف طور پر اس آیت میں سمجھ لیا کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم، سیدھے جہنم۔ موت سے اگر کوئی غافل ہو جائے، موت اسے جو ہے نا یاد نہیں ہے، تو آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں ہوں گی، آپ کے سامنے صحیح احادیث ہوگی، آپ کے سامنے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداریاں اور نافرمانیاں ہوں گی، لیکن آپ کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دل ہوگا، آنکھ ہوں گے، کان ہوں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ہم تمام چیزیں سامنے رکھ کر بھی جو ہے نا اگر موت سے غافل ہو جائیں گے تو ہمیں وہ چیزیں جو ہے اثر نہیں کرے گی، ہماری زندگی میں وہ چیزیں جو ہے ہمارے اعمال میں سدھار نہیں لائے گی، ہم سیدھے ہمارا راستہ جو ہے نا جہنم کی طرف بناتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ روم میں دیکھیں فرماتا ہے یہی غفلت، موت سے غفلت، آخرت سے غفلت سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہے دنیا کے ظاہر کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے مکمل طور پر غافل۔ دنیاوی ظاہر کو جو ہے نا دیکھ کر اور اسی طرح دنیاوی جو ظاہری معلومات ہے اس کو جان لے کر جو ہے خوب جو ہے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے گزارتے ہیں تو ہے کہ موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آخرت سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ غفلت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سیدھے وہ لوگ جو ہے اپنا راستہ جہنم کی طرف بنا لیتے ہیں۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں۔ اور یہی اثرات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر رہا ہے،
یہی اثرات سے متعلق بتا رہا ہے کہ دنیاوی چمک دھمک دیکھ کر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، موت سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے ان آیتوں میں واضح کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالآخرۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری جو ملاقات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ملاقات کر رہا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، اور ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور یہ دنیاوی زندگی سے مکمل طور پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اللہ آگے فرماتا ہے وَاطْمَأَنُّوا، اور اسی پر جو ہے نا اطمینان ہو جاتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ اللہ اس کے بعد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیاوی زندگی سے مکمل راضی ہو جاتے ہیں، ان کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے، دل لگا دیتے ہیں اسی دنیا میں، اور جو آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے جو اتنی نشانیاں رکھی ہیں آخرت کو یاد دلانے کے لیے، موت کو یاد دلانے کے لیے، حساب و کتاب کو یاد دلانے کے لیے، وہ تمام چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ غافل ہے موت سے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہم جا کر اللہ کو جو ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو حساب و کتاب دینا ہے، اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، کوتھا ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں بھی وہ جو ہے نا کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنے میں بھی جو ہے ان کا ایمان مکمل طور پر پھٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ کتنی نشانیاں رکھی، کتنے جو ہے ایسے ہمارے سامنے حوادث ہوتے ہیں جس سے جو ہے نا ہمیں موت کی یاد آ جانی چاہیے۔ کتنے ہمارے رشتہ دار ہمارے آنکھوں کے سامنے انتقال ہوتے ہیں، ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں، ہم لوگ کتنے قبرستانوں کی زیارتیں کرتے ہیں، ہم لوگ کتنی خبریں سنتے ہیں کہ جو ہے نا فلاں کا انتقال ہو گیا۔ سوشل میڈیا میں ہر دن کسی نہ کسی کے وفات کی خبر آتی ہے۔ کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کسی کی تمیز کے بغیر جو ہے نا موت آ کر تمام کو جو ہے نا اچک لے جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا سنتے ہوئے بھی ہم خود قبرستان جا رہے ہیں، ہم خود نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہم خود جو ہے نا لوگوں کی اموات کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مرض الموت پر جو ہے نا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے مرض میں لوگ مبتلا ہیں جو قریب جو ہے مکمل طور پر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے۔ ویسے لوگوں کے پاس بھی جا کر ہمیں ہماری موت یاد نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے غفلت ہے۔ اتنی نشانیاں، ایسا نہیں کہ جو ہے نا ہمارے سامنے اموات نہیں ہو رہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ کم از کم اگر زیارت کی تو قبرستان سے گزر تو ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں وہ چیزیں جو ہے احساس نہیں دلا رہی ہیں، وہ چیزیں ہماری موت کا یاد نہیں دلا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، موت سے غفلت بہت بڑا نقصان ہے۔ 3 بڑے نقصان علماء بتاتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے، علماء فرماتے ہیں من نسی الموت عوقب بثلاثة الاشیاء، جو موت کو بھول جاتا ہے اسے 3 چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کی زندگی میں ایک مصیبت کے طور پر بن جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تصویف التوبہ، وہ توبہ نہیں کرتا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو موت سے غافل ہے، جس کو جو ہے نا حساب و کتاب دینے کی فکر نہیں ہے، جسے جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وہ جو معاملہ وہ بھول گیا ہے، اسے توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ وہ یہی سمجھتے رہے گا آخر ایام میں توبہ کر لیں گے، وہ یہی جو ہے نا سوچ کر رہے گا کہ جب موت قریب آئے گی تب توبہ کر لیں گے۔ توبہ کو جو ہے نا مکمل طور پر ٹالتے رہے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ دوسری بڑی مصیبت جو موت سے غافل ہوتا ہے اس کے لیے ترک الکفاف، وہ جو ہے دنیا میں جو ایک مسلمان کا اور اسی طرح ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہنا، یا پھر دنیا کی حرص نہیں آنا، یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر نہیں رہے گی۔ دنیا کا حریص ہو جائے گا، وہ دنیا کے لیے عبادتیں چھوڑ دے گا، دنیا کے لیے اپنی جنت کو بھی قربان کر دے گا، دنیا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بھی قربان کر دے گا، دنیا کا حریص ہو جائے گا۔ موت سے غفلت کا یہ نقصان ہے۔ اور اسی طرح اس سے بڑی مصیبت التکاسل عن العبادہ، اور اسی طرح جو ہے نا عبادت میں جو ہے نا سستی آ جائے گی، عبادت میں سستی آ جائے گی۔ سب سے بڑی مصیبت ہے موت سے اگر کوئی غافل ہے تو وہ عبادتوں میں سستی کرے گا،
لوگ آج جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کر ہم نمازیں پڑھ لیں گے، آخری عمر میں جا کر جو ہے نا ہم حج کر لیں گے، یہی تصور میں جو ہے رہتے ہیں، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ موت جو ہے آپ کے نیک اور جو ہے اچھے ہونے کا انتظار نہیں کرتی، موت جس وقت آنا ہے آ جائے گی، ہمیں تیار رہنا۔ میرے بھائیوں، ہم سوال کریں اپنے آپ سے، سوال کریں اپنے آپ سے، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ اگر موت اب آ جائے تو ایک طرف ہمارے گناہوں کو یاد کریں اور پھر دوسری طرف ہماری جو مختصر نیکیاں ہیں ان کو یاد کریں، اور سوچیں کہ ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ نے جو مقصد ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جو ہے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کی بہت زیادہ تلقین کرتے تھے۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ هذه اللذات، یعنی جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، کیا ہے وہ؟ موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، هذه اللذات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے موت بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو یہ تمام لذتیں ختم ہو جائے گی، یہ تمام جو دنیا کا نشہ اور جنون ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، تمام کا تمام جو ہے ختم ہو جائے گا، اچانک ختم ہو جائے گا، ہمیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، تھوڑا سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے کچھ بھی مہلت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے اگر ایک جانب سے ہمیں کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا بزنس میں گڑبڑی آ گئی، تھوڑا جو ہے گھریلو مسائل میں گڑبڑی آ گئی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی مصیبت ہے جو تمام تر مصیبتوں سے سب سے بڑی ہے۔ جب موت آتی ہے تو تمام مصیبتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، تمام مسائل، تمام چیزیں جس کے لیے آج ہم عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، جس کے لیے آج جو ہے نا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آخرت کا شعور ہے وہ تمام چیزیں بھلا کر ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں چھوٹی لگنے لگے گی جب موت آئے گی۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه اللذات، یہ موت جو ہے کیا ہے؟ مکمل طور پر لذات کو ختم کر دے گی۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، من اکیس الناس واکرم الناس یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول، دنیا میں یا مسلمانوں میں سب سے زیادہ چالاک اور سب سے زیادہ کریم انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا له، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرنے والا ہے واشد استعدادا له، اور اسی طرح جو سب سے زیادہ اس کے لیے تیاری کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ چالاک ہے، سب سے زیادہ چالاک ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، جو ساری انسانیت کے فطرت کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین اور چالاک اور قریب انسان وہ ہے جو آخرت کی زیادہ تیاری کرے اور موت کو زیادہ یاد کرے۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا نمازیں چھوڑ کر، عبادتیں چھوڑ کر اگر ہم کچھ کما لیں تو ہم جو ہے بہت چالاک ہیں، ہم نے جو ہے نا بہت بڑا تیر مار لیا، یہ ہم جو ہے نا ہمارا مزاج ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، اکیس الناس وہی ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد کرنے کی دور کی بات، ہم موت کے نام سے ڈرتے ہیں، موت کے نام سے ڈرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اور حاضرین، جنازے ہو یا قبرستان ہو، یہ حال دیکھا گیا ہے، ان سے عبرت لینے کے بجائے، اپنی موت کو یاد کرنے کے بجائے گھروں میں جنازے رکھ کر جو ہے نا ہنسی مذاق چلتی ہے۔ گھروں میں جنازے ہیں اور لوگ جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جنازے کو رکھ کر ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ قبرستان جا کر بھی جو ہے نا دنیاوی باتیں نہیں چھوڑتے، قبرستان بھی جا کر جو ہے نا آخرت کی یاد نہیں آتی، بس دنیاوی گپ شپ میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں بھی جا کر جو ہے نا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی اس گھر میں، ہمیں بھی اس جگہ ایک دن آنا ہے، یہ تصور نہیں آتا۔ میرے بھائیوں،
آج جمعہ کا دن ہے، آپ تمام لوگ اور میں بھی خود ہم جو ہے غسل کر کے آئے جمعہ کے لیے، خود ہم جو ہے الحمدللہ غسل کر کے آئے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم پر غسل واجب ہو جائے گا اور لوگ ہمیں غسل دیں گے، اور اسی طرح کے مساجد میں جو ہے نا ہمارے جنازے لٹائے جائیں گے اور نمازیں ادا کی جائے گی، اور ہمارے دوست اقارب جو آج ہمیں اتنا چاہ رہے ہیں وہ لے کر جا کر قبرستان، آج ہم قبرستان جا کر واپس آ رہے ہیں، اس وقت جو ہے ہم قبرستان جا کر واپس نہیں آئیں گے، ہمیں باقاعدہ طور پر قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ وہی دوست و اقارب جو ہمیں اتنا چاہتے ہیں وہی ہم پر مٹی ڈالیں گے اور ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ مرحلہ کب آئے گا، کب ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے زندگی میں کب آئے گی، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، پل کی خبر نہیں ہے ہمیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیسے تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے کیسے جو ہے نا ہمیں محنت اور کوشش کرنا چاہیے، اور کیسے جو ہے نا ہمیں موت کو ہر لمحہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کرو، وہ کیا کرے گا، تمہیں آخرت کو یاد دلائے گا۔ جاؤ، اکیلے جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جاؤ، ایسا نہیں کہ کسی کے انتقال پر ہی جانا ہے، اکیلے جا کر جو ہے نا قبرستانوں کی حالت ہی دیکھو۔ یہاں آنا ہے ہمیں ایک دن، آج میں واپس جا رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا میں یہاں آؤں گا لیکن واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ چیز ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، موت کی حقیقت ان لوگوں کو سمجھاؤ، اور خود بھی جو ہے نا اس کا احساس ہمیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، زورو، جاؤ قبرستانوں کی طرف۔ اور اسی طرح قبرستان جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں بھی دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے۔ قبرستان جانے کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم، جو بھی اہل الدیار ہیں، اس علاقے والے ہیں، اس گھر والے ہیں، ان تمام پر سلامتی ہو، جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، ہم جو ہے قریب آ کر تم سے ملنے والے ہیں، ان قریب انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم بھی جو ہے نا اس قبر والوں میں سے ہو جائیں گے، اس قبرستان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے تاکہ ہمیں قبرستان جانے پر احساس ہو کہ ہم قریب میں جو ہے نا یہاں جانا ہے، ہمیں بھی یہاں آ کر ہمیں لیٹنا ہے، یہ احساس ہو۔ یہ دعا ہمیں سکھائی سبحان اللہ، تاکہ ہمیں مکمل طور پر احساس ہو۔ میرے بھائیوں، ہر رات اور ہر صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ سوتے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی حیات دینے والا ہے۔ موت کو یاد کرتے ہوئے سوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ مجھے موت کے بعد تو نے مجھے دوبارہ حیات دی۔ ہر دن صبح شام ہم جو ہے نا موت کی سے متعلق ذکر کر رہے ہیں، اور بلکہ ہر رات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے کر دوبارہ زندگی دے رہا ہے، اور صبح میں ہماری زبانوں سے کہلوا رہا ہے کہ جو ہے نا موت کے بعد الحمدللہ مجھے دوبارہ زندگی ملی، میں اس زندگی کی قدر کروں گا، میں اس زندگی میں جو ہے جتنا ہو سکے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ یہ ہماری زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن نکالا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر جو ہے نا کوئی نہ سدھرے، اتنے نشانیاں رکھنے کے باوجود، اتنے پیغامات رہنے کے باوجود اگر کوئی موت سے غافل ہو جائے تو یاد رکھ لیجیے اس کی زندگی میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے عبادتوں سے دور رہے گا، اور اسی طرح وہ نافرمانیاں، گناہوں اور اسی طرح دنیا میں ملوث ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھاندے کو پکڑتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، یعنی میرے کھاندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک غریب انسان ہو، ایک اجنبی انسان ہو، یا پھر ایک مسافر کی طرح دنیا میں اس طرح رہو۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ
اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی موت تمہیں کبھی بھی آ سکتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا خذ من صحتک لمرضک، اور تمہارا جو مرض ہے وہ آنے سے پہلے تمہاری صحت کو غنیمت جانو. ومن حیاتک لموتک، اور اسی طرح جو ہے نا تمہاری موت آنے سے پہلے تمہاری حیات کو غنیمت جانو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے. دنیا سے خوب فائدہ اٹھائے لیکن دل جو ہے نا ہمارے آخرت میں لگا ہونا چاہیے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں جو وصیت کے قابل ہوں اور اس کے پاس وصیت لکھی نہ ہو. 2 دن 2 رات اس کے اوپر سے نہ گزرے. اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہوں جس کی وہ وصیت کر سکتا ہے اور اس کے پاس وصیت نہ ہو. یہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد کہ جیسے میں نے یہ حدیث سنی، میری زندگی میں ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے وصیت نہ لکھی ہو اور میرے پاس وہ محفوظ نہ ہو. یعنی فوراً عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وصیت لکھ کر رکھی. اور میرے بھائیوں، اب لوگ کو بتاؤ میں کہ عبداللہ ابن عمر جو اتنا زیادہ موت کو یاد کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں، صبح ہو گئی تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو گئی تو صبح کا انتظار مت کرو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ہے نا کوئی بڑے بزرگ کی باتیں ہیں. اب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے نا 23 سے 24 سال ہوگی. اب سوچئے کہ جو ہے نا یہ حدیثیں سنتے وقت ان کی عمر کیا ہوگی. مکمل نوجوان صحابی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. نوجوان صحابی کے احساسات ہیں. نوجوان صحابی جو ہے نا اپنی وصیت لکھ کر رکھ دیے ہیں. اتنا زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں. تو ہم اور آپ ہمیں کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میں نوجوان ہوں، ابھی میں جو ہے نا لڑکا ہوں، ابھی میں نوجوان ہوں، ابھی میں جو ہے ادھیڑ عمر کو پہنچا، ابھی تو لمبی عمر ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ موت کسی کا انتظار نہیں کرے گی. تو اللہ کے لیے اس موت کی حقیقت کو سمجھیں. یہ کوئی خواب نہیں ہے. جب آئے گا تو جو ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے نا کچھ مہلت نہیں مانگ پائیں گے. کل قیامت کے دن جب لوگ پہنچیں گے تو جو ہے باقاعدہ کئی لوگ یہ اللہ سے مانگیں گے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آخرت یہ ہے، مجھے پتا ہوتا کہ جہنم اور جنت یہ ہے تو میں ساری کی ساری دنیا قربان کر دیتا اس کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بھیجے گا. اور اللہ کہے گا میں نے دنیا میں جو ہے نا اس سے کم چیز مانگی تھی تمہارے لیے. میں نے ساری دنیا قربان کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بس نماز اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانیوں سے مکمل بچنے کا حکم دیا تھا. اتنی چھوٹی چیز تم نے پوری نہیں کی. بہرحال آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس اللہ نے مہلت دی ہے. تو آج سے طے کر لیں کہ ہم موت کو کبھی نہیں بھولیں گے، موت کا نام لینے سے کبھی نہیں ڈریں گے، اور موت کو ہمیشہ جو ہے نا ہمارے گھروں میں، ہماری جو ہے نا زندگیوں میں تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھے گی. اگر موت سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آخرت سے بھی غافل ہو جائیں گے. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر اور اسی طرح حساب و کتاب کی فکر اور اسی طرح موت کی فکر رکھتے ہوئے ہماری زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جب تک ہم زندہ رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیوں سے مکمل اجتناب کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان کے حالت میں زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا